آخر کے حضرت کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مائک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیجئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی تربیتی اجتماع. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مل جل کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون. مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روحی پیمبر یک نظر کن سو امام. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا. یہ نوجوانان کتھڑا بالخصوص فالکن باکسنگ کلب کی نوجوانوں اور اشرف الفقہ اکیڈمی کی طرف سے یہ چوتھا تربیتی سنی اجتماع منعقد ہو رہا ہے. یہ نوجوانوں کا خیال اور ان کی ایک بہترین پیش قدمی ہے جس پر تہ دل سے انہیں مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے، اور واقعی وہ اس کے حقدار ہے جو نوجوان اس پروگرام کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں. ان کی نیت بالکل صاف اور پاک ہے، چاہتے ہیں کہ دین کی معلومات عام ہو. ہمارے نوجوان ایسے ہی سب بیدار ہو جائیں، کوشش کرے تو ماشاءاللہ پورا منظر ہی بدل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور پرواز عطا فرمائے اور ان کے ساتھ میں ہم آپ سب کو ملنے اور حوصلہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر قرآن کے اندر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر گزر چکی. تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی تفسیر اور تشریح گزر چکی. تیسرے سنی اجتماع کے اندر سورہ فاتحہ کے فضائل اور فوائد اور مسائل یہ بیان ہوئے، اور آج اصل سورہ فاتحہ کی تفصیل کا، تشریح کا اور تفسیر کا آغاز ہوگا. سب سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ مکمل سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ پڑھ دی جائے، اس کے بعد تفسیر نعیمی کے اندر جو اس کی تشریحات اور تفسیرات ہے وہ بیان کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا. الرحمن الرحیم. بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین. روزے جزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم. راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا. صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا عظمت والے اللہ نے. یہ سورہ فاتحہ
جس کا ترجمہ سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کی تشریح تفسیر نعیمی میں بڑی ہی زبردست کی گئی ہے. ایک ایک آیت کے اوپر انہوں نے معنی، مطالب، مفاہیم، فوائد کا انبار لگا دیا، پہاڑ کھڑا کر دیا. اب یہ ہمارے ذوق سماعت پر ہے کہ ہم کتنا سنتے ہیں اور کتنا یاد رکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو، یہ اعلی حضرت کا ترجمہ ہے. جبکہ عام پاپولر اس کا ترجمہ ہے ساری تعریف سے سب تعریفیں اللہ کے لیے. تعریف کا، حمد کا ترجمہ ہی ہوتا ہے تعریف، لیکن اعلی حضرت نے حمد کا ترجمہ، میننگ، مطلب تعریف نہ کرتے ہوئے خوبیاں کیوں کہا؟ اس کے پیچھے کیا خاص بات ہے؟ تو ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا ہے کہ تعریف تو آدمی اچھائی کی بھی کر لیتا ہے اور کبھی کبھی برائیوں کی بھی تعریف ہوتی ہے. کوئی چور اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جاتا. کوئی جیب کترا اتنا چالاک ہوتا ہے کبھی پکڑ میں نہیں آتا. کوئی دھوکے باز اتنا چالاک ہوتا ہے کہ اس کی دھوکے بازی پتہ ہی نہیں چلتی. لوگ ایسے کی بھی تعریف کرتے ہیں. ناچنے گانے والیوں کی لوگ تعریف کر دیتے ہیں. کبھی تو لوگ شراب کی بھی تعریف کر دیتے ہیں، بہت بھاری اس سے نشہ آیا. کرنے والے بدبخت کر بھی دیتے. اور اگر آپ بولے کہ سب تعریف اللہ کے لیے، تو اب بتاؤ، یہ جو چور کی تعریف آپ نے کی، شراب کی تعریف آپ نے کی، غلط کاموں کی آپ نے تعریف کی، یہ سب بھی اللہ کے لیے کر دیں گے تو یہ اللہ کی تعریف ہوئی کہ توہین ہوئی؟ تعریف ہوئی کہ توہین ہوئی؟ توہین ہو گئی. اعلی حضرت اعلی حضرت ہے، ان کو سمجھنے کے لیے دوسرا اعلی حضرت چاہیے. ایمان کی وہ باریک نوکو پلک کو بھی پہچان کر آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا کہ دیکھنے والوں نے کہہ دیا ایسا لگتا ہے جیسے اردو میں قرآن نازل ہوا. اعلی حضرت کے ترجمے کی خوبی فرماتے ہیں تمام سب خوبیاں اللہ کو. خوبی کس کو کہیں گے؟ ارے تعریف تو اچھے برے ہر چیز کی ہوتی ہے، لیکن خوبی اچھی چیزوں ہی کی ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے ان تمام میں سے اچھی اچھی تعریفوں کو ایک لفظ میں سمانے اور سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے فرمایا سب خوبیاں اللہ کو. ہاں، یہ بات ہے اعلیٰ حضرت کی. اس آیت میں 4 باتیں قابل غور ہے. قرآن کریم میں سب سے پہلے یہ آیت ہی کیوں آئی ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین. پورے قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین حنفیوں کے یہاں. اب سب سے پہلے یہی آیت کیوں آئی؟ آبجیکشن بہت زبردست. دوسرا سوال کہ اس کی عالمانہ صوفیانہ تفسیر کیا ہے. تیسرا سوال اس سے مسلمانوں کو فائدے اور سبق کیا کیا حاصل ہوئے، اس سے کیا کیا فائدے ہیں، اس میں کیا کیا سبق ہے. چوتھا کہ ان پر سوالات کیا ہے. اس آیت پر لوگوں نے جو آبجیکشن لیے غیر مسلموں وغیرہ وہابیوں نے، تو آخر کیا سوال کیا انہوں نے اور ان کے جواب کیا ہے. بڑی اہم چیزیں ہیں نا، 4 چیزیں بتائی جائے گی. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا یہ تھا کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے یہی آیت کیوں نازل کی گئی اور لائی گئی. نازل تو اقرا بسم ربک ہوا، لیکن جب قرآن شروع کرتے ہیں پڑھنا تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی آیت کیوں آئی، اس کی وجہ. چند وجہوں سے اس آیت کو سب سے پہلے رکھا گیا. ایک یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی. آپ نے چھینکنے کے بعد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اس لیے ہم کو بھی حکم ہے کہ چھینک کر یہی پڑھے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو کیا کہے وہ الحمدللہ رب العالمین. اور جو سن رہے ہیں دوسرے چھینکنے والے کی چھینک، وہ جواب دیں گے یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. جب سامنے والے نے چھینکنے والے کے چھینکنے کا اور الحمدللہ رب العالمین کا جواب یرحمکم اللہ کہہ دیا، تو اب چھینکنے والا اس کا ڈبل سے ریپلائی دے.
چھینکنے والا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال اچھا کر دے۔ کتنی پیاری بات ہے، چھینک بھی رہا ہے مسلمان تو ایک دوسرے کے لیے یہ مسلمان دعا کر رہا ہے، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپس میں ایسے ہی پیار محبت سے رہو، کسی کو چھینک بھی آئے تو تم اس کے لیے دعائیں خیر کرو، وہ تمہارے لیے دعائیں خیر کرے، اور جب دلوں سے دعائیں نکلے گی ماحول پیار محبت کا ہوگا، جھگڑا فساد اختلاف بالکل ختم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا، حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہے ان کی زبان سے جو پہلا ورڈ نکلا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ رب تعالی نے اپنے کلام کو بھی اسی سے شروع فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں 8 حروف ہے، 8 الف لام ح میم دال یہ سب گنتے جائیے 8 ہے، اور جنت کے دروازے بھی 8 ہے۔ تو جو شخص صفائی قلب سے دل کو بالکل پاک کر کے یہ الحمدللہ پڑھتا رہے گا وہ انشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں کا مستحق ہوگا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قرآن پاک شروع کرتے ہی پڑھنے والا جنت کا مستحق ہو گیا، اب آگے جتنا پڑھتا جائے گا اس کے درجے بڑھتے جائیں گے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت کی جان اللہ کی تعریف ہے، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں مقصد اللہ کی تعریف کرنا ہے، اسی کو قرآن کریم نے سب سے پہلے بیان کیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو سبق ہے کہ اپنا ہر کام خدا کی حمد سے شروع کیا کریں، کیونکہ رب کی کتاب بھی اسی سے شروع ہے۔ قرآن جب الحمدو سے شروع ہوا تو ہم بھی جو کام کرے وہ الحمدو ہی سے شروع کرے۔ اس لیے ایک حدیث پاک بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کلو امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو عظیم الشان اچھا بھلا کام بغیر الحمدللہ کے شروع کیا جائے وہ کتنا کیوں نہ اچھا ہو، آدھا پورا دم بریدہ ہے، عیبی ہے وہ، الحمدللہ سے ہر کام شروع کیا جائے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ جب کسی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اسی طرح جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو اولاً اس کے آداب القاب لکھتے ہیں، بعد میں اپنا مطلب، جو کچھ سورہ فاتحہ میں بھی بندوں کو دعا سکھائی گئی اس لیے حمد سے اس کو شروع کیا گیا، بعد میں بندہ اپنی عریضے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب بندے اپنی ضرورت اور اپنی گزارشات خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، لیکن پیش کرنے سے پہلے اللہ کی شان شوکت کے آداب و القاب بھی تو ہونا چاہیے، تو وہ الحمدللہ سے اس کا اسٹارٹ کیا گیا۔ تفسیر عالمانہ اور صوفیانہ یہ بہت ہی گنجلک ہے، وہ شاید آپ کے اوپر سے چلی جائے گی، لیکن مسائل فقہیہ سماعت کریں۔ جمعہ کے خطبے میں حمد پڑھنا واجب ہے، اور خطبہ نکاح اور دعا اور ہر جائز کام کے اول و اخیر میں اور ہر کھانے پینے کے بعد حمد کرنا مستحب ہے۔ یہ الحمد کا شرعی مسئلہ ہوا۔ چھینک آنے کے بعد حمد کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اعتراض، آریوں نے اس پر چند اعتراض کیے ہیں۔ یہ سوامی وویکانند سرسوتی، ان کے استاد تھے دیانند سرسوتی، انہوں نے اسلام کے اوپر آبجیکشن لیا اور ستیارتھ پرکاش نام کی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے خود، یہ آریہ ہے تو سناتنیوں پر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے، دیگر سارے مذاہب عیسائی یہودیوں پر سب پر اعتراض کیا ہے، تو وہیں مسلمانوں کو بھی لپیٹ لیا، اور مسلمانوں پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ آبجیکشن کیا ہے وہ سنیے۔ ایک تو یہ کہ کلام اللہ کا نہیں ہے، معاذ اللہ، کسی بندے کا بنایا ہوا ہے، اگر خدا کا ہوتا تو اس طرح ہوتا الحمدللہ ساری تعریف میرے لیے، ایسا اللہ فرمایا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین کیوں کہتا اللہ تعالیٰ؟ یہ اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ نے الحمدللہ یعنی تمام خوبیاں میرے واسطے، ایسا بولنا چاہیے۔ یہ ایک آبجیکشن تھا۔ دوسرا یہ کہ آگے آ رہا ہے ہم تجھی کو پوجتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
رب کسی کو پوچھتا، رب کس کو پوچھتا ہے؟ رب تو کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو معاذ اللہ انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بندے کا گڑا ہوا ہے، معاذ اللہ. اچھا، تیسرے یہ کہ خدا اپنی تعریف اپنے آپ کرے، یہ غرور ہے، اور غرور کرنا، شیخی مارنا بری بات ہے. تین آبجیکشن دیانند سرسوتی نے اسلام پر، قرآن پر کیے. اس کا کیا جواب ہوگا؟ جواب: یہ کلام اللہ کا ہے، بندے کا نہیں، رسول کا بھی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اپنے بندوں سے کہلوانے کے لیے اس طرح بولا گیا. اللہ تعالی بندوں کو دعا کرنا سکھا رہا ہے، اس لیے اس نے یہ فرمایا. جیسے استاد شاگرد کو سامنے بٹھا کر کتاب خود پڑھتا ہے تاکہ شاگرد بھی اسی طرح پڑھے. نیز کبھی حاکم دوسرے کی زبان سے بات کرتا ہے، ممبری فارم چھپوائے جاتے ہیں، اس کی عبارت اس طرح ہوتی ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں، میں شپت لیتا ہوں کہ بالکل اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، یہ وہ سب، سارے قوانین کی پابندی کروں گا، ہمیشہ خیر خواہ رہوں گا، وغیرہ وغیرہ. دیکھو ان تمام فارموں کا مضمون بنانے والا کوئی اور ہے، لیکن چونکہ ممبروں سے کہلوانا مقصود ہے اس لیے اس کی زبان میں ممبر گویا خود بول رہا ہے، ان کے الفاظ میں یہ لکھے جاتے ہیں. ویسے ہی بندہ دعا کرے گا اور خدا کی تعریف کرے گا تو اللہ نے بندے کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین. ایسا تو اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ اے بندے میری بارگاہ میں آ کر اس طرح کہا کرو. رب تعالیٰ اگر اپنی ذات و صفات خود ہی ہم سے بیان نہ فرماتا، اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں بتاتا، تو ہمیں اس کا پتہ کیسے چلتا ہے نا؟ وہ سکھانے کے لیے ہے، یہ شیخی نہیں ہے. اور رحمان الرحیم، بڑا مہربان رحم والا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف آپ کر رہا ہے، یہ شیخی بگارنا نہیں ہے، بلکہ بندوں کو اپنی پہچان کرانی ہے. پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الرحمن الرحیم یہ فرمایا ہے. ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ مجھے تم پر فلاں فلاں اختیارات ہے، میری یہ شان ہے، اس سے یہ مقصود ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رعایا ان باتوں سے خبردار ہو کر اس کی اطاعت کرے. اسی طرح یہاں بھی ہے. غرض یہ اعتراض محض حماقت، بے وقوفی ہے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام نہیں بندوں کا کلام ہے، اور یہ ایسا ایسا ایسا. تو سمجھ میں آ رہی نا بات؟ پوری آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیوبندی لوگوں کو بھی یہاں پر اعتراض ہوتا ہے، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، جماعتی. وہ کیا بولتے ہیں؟ دیوبندی کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں بندہ اللہ ہی کی حمد اور اسی کا ذکر کرے. الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو بندہ ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف کرے، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا غوث کہنا، کسی اور کا نام جپنا شرک ہے نا؟ کہیں نہ کہیں سے مارتے ہیں بروبر، لیکن وہ ان کے حساب سے بروبر لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہوتا ہے رانگ، غلط ہوتا ہے. جواب کیا ہوگا؟ جواب ہے اللہ والوں کی تعریف اور ان کا ذکر حقیقت میں خدا ہی کی تعریف اور اسی کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جعلتو ذکر کا ذکری، میرے محبوب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا. تو اللہ کے نیک بندوں کی تعریف یہ اللہ ہی کی تعریف ہوئی، بلکہ کامل حمد اللہ کی وہی ہے جو اس کے خاص بندوں کے ذکر کے ساتھ ہو، جیسا ہم اوپر بیان کر چکے. اگر اٹھتے بیٹھتے غیر اللہ کی تعریف کرنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کی تعریف کرنا شرک ہوتا، تو یہ وہوڑے بھی تو اٹھتے بیٹھتے اپنے مولویوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ بھی تو مشرک ہوئے. تو یہ صرف جو ہے سنی بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے یہ آڑے تیڑے داؤ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے. رب العالمین، رب العالمین جو مالک سارے جہاں والوں کا، اس کا تعلق حمد سے چند طرح کا ہے. ایک یہ کہ اس میں سب بندوں کو رب کی حمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں اس کی وجہ یہ بتائی ہے، یا یہ کہ دعویٰ تھا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے، تو اس کی دلیل بیان کی گئی کہ ساری خوبیاں، ساری تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے.
گویا ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہر خوبی اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے، دلیل کیا؟ ارے وہی تو سب کو پالتا ہے، تو اسی کے لیے تو تعریف کریں گے، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، یہ والی بات۔ جو جہانوں کو پالے وہ تعریف کے لائق ہی ہے۔ تو اس طور پر یہ رب العالمین کا تعلق پچھلی آیت الحمدللہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دیکھیں صاحب، بہت اس کی شاندار تشریح اور تفسیر کی گئی ہے، لیکن وقت 20 منٹ کا جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز یہ رب العالمین کی تشریح اور تفسیر اگلی مرتبہ، اگلی نشست میں جو 15 دن کے بعد ہوگی اس میں کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج جو خاص شرعی مسائل پر روشنی ڈالنا مقصد تھا، جس کو کہہ لیجئے کہ 20 منٹ کی تقریر، اس میں ہمارا سلسلہ پہلے شروع ہوا طہارت سے۔ نماز کے 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ،